اللہ تعالیٰ نے جس کا جو حق رکھا ہے وہ اس کو ادا کرے، ماں باپ ہو یا اولاد، بیوی ہو یا بچے، رشتہ دار ہو یا آس پڑوس، سب کے حق ادا کرنے کا اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا۔ ان تمام مخلوقات کے حقوق میں سے سب سے بڑا حق اللہ تعالیٰ نے جو اپنے بندوں پہ رکھا ہے وہ اپنے نبی کا حق ہے۔ بتانے والوں نے مسلمانوں کو صرف یہی چیز بتائی کہ نبی پر ایمان لے آؤ، بس پہلا حق ادا کر لو، اس کے بعد کچھ نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان نبی کو نبی اور رسول مانتے ہیں کہ ہاں نبی ہے، رسول ہے، بس اپنی زندگی سے، پریکٹیکل لائف سے نبوت اور رسالت کا جو منصب اس کو نکال کے باہر رکھ دیا کہ نبی کا ایمان لانے کے بعد کرنا کیا ہے، مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں۔ تمام قسم کی حمد و ثنا اور تمام کی تمام بڑائیاں وہ کل کی کل عبادات خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق اور اسی کے لیے زیبا ہے۔ اس اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے جو اکیلا ہم سب کا خالق و مالک اور ہمارا حاکم ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک لہ کی بے شمار درود و سلام، رحمتیں، برکتیں اللہ کے تمام برگزیدہ بندوں پر، بالخصوص ہم کروڑ ہا کروڑ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں سرور کائنات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وبارک وسلم کی خدمت اقدس میں۔ حضرات، ہم جس دین رحمت کے ماننے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ دین دین اسلام ہے، اور دین اسلام ہم لوگوں کو جو تعلیمات دیتا ہے ایک اچھا معاشرہ اور ایک تشکیل پائے اور ایک انسان کا کردار اعلیٰ سے اعلیٰ ہوتا چلا جائے، ایسی تعلیمات ہمیں اسلام دیتا ہے۔ انہی تعلیمات میں سے ایک تعلیم ہے حقوق کی ادائیگی، یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک انسان پر حق رکھے ہیں۔ سب سے پہلا حق تو خود اللہ تعالیٰ کا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس کی عبادت کی جائے اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کیا جائے، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ایک انسان کے ساتھ جو جڑے ہیں، اس کے ماں باپ، اس کے بھائی، اس کی بیویاں، اس کی اولاد اور اس کے رشتہ دار، یہاں تک کہ اس کے آس پڑوس رہنے والے بھی، اسلام نے سب کے آپس میں کچھ حق رکھے ہیں جن کو ادا کرنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرض قرار دیا گیا ہے۔ کہ ایسا نہیں ہے کہ انسان اپنی زندگی میں ایک آزادانہ زندگی جیتے ہوئے خود غرضی والی زندگی بسر کرے اور کسی کے حق کو نہ پہچانے۔ اللہ تعالیٰ نے جس کا جو حق رکھا ہے وہ اس کو ادا کرے، ماں باپ ہو یا اولاد، بیوی ہو یا بچے، رشتہ دار ہو یا آس پڑوس، سب کے حق ادا کرنے کا اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا۔ ان تمام مخلوقات کے حقوق میں سے سب سے بڑا حق اللہ تعالیٰ نے جو اپنے بندوں پہ رکھا ہے وہ اپنے نبی کا حق ہے۔ وہ اللہ جو والدین، اولاد، آس پڑوس، بیوی بچے، رشتے ناتے سب کے حق رکھ رہا ہے، اور اپنے پیغمبر کے ذریعے تمام کے حقوق کی تفصیلات کو بھی قرآن اور حدیث کے اندر بیان کر رہا ہے۔
تو کیا وہ اللہ اپنے پیارے حبیب اور قرآن و سنت کو لوگوں تک پہنچانے والے کے حقوق کو ادا کرنے کا حکم نہیں دے گا؟ کیا ہمیں دین اسلام کی معرفت کروانے والے، اللہ کی قربت کا ذریعہ بننے والے، ہماری کامیابی کی ضمانت دینے والے ہمارے پیغمبر سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق ہمیں نہیں بتائے گا وہ اللہ؟ ہم مسلمانوں پر اپنے نبی کا حق ہے جن کو ہمیں ادا کرنا ہے، اور کیا حق ہے ہمارے نبی کا ہم پر، اور کیسا حق ہے؟ ہماری گفتگو کا سلسلہ آج سے اسی پر شروع ہوگا۔ ایک انسان غور کرے کہ کتنا حق ہو سکتا ہے، تو قرآن جواب دیتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، تیرا تیری جان پہ کتنا حق ہے، تیرا تیری خواہشات پہ کتنا حق ہے، تیرا تیری مرضی پر کتنا حق ہے، اس سے بڑھ کر حق تجھ پر تیرے نبی کا ہے۔ ایک انسان خود پر کتنا پاور رکھتا ہے؟ مرضی کا مالک ہوتا ہے، سب سے بڑا پاور یہی ہے۔ اللہ کہتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، تمہاری جانوں پر، تمہاری خواہشات پر جتنا حق خود تیرا نہیں، تجھ سے بڑھ کر تیری جان پر جو حق رکھتا ہے وہ میرا نبی ہے۔ ادا کر، اتنا بڑا حق کیا ہے وہ؟ کیسے ادا کریں؟ پہلا حق ہم پر، ہمارے نبی کا، کہ سچا ایمان لایا جائے، نبی پر سچا ایمان لایا جائے۔ یہ حق تو تمام مسلمان ادا کر رہے ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا نبی پر ایمان رکھتا ہے، سب ادا کر رہے ہیں، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ یہ اور بات ہے کہ ایمان میں کمی بیشی ہوتی رہتی ہے، یہ اور بات، لیکن نبی پر ایمان تمام مسلمانوں کا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ بتانے والوں نے مسلمانوں کو صرف یہی چیز بتائی کہ نبی پر ایمان لے آؤ، بس پہلا حق ادا کر لو، اس کے بعد کچھ نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان نبی کو نبی اور رسول مانتے ہیں کہ ہاں نبی ہے، رسول ہے، بس اپنی زندگی سے، پریکٹیکل لائف سے نبوت اور رسالت کا جو منصب اس کو نکال کے باہر رکھ دیا کہ نبی کا ایمان لانے کے بعد کرنا کیا ہے، مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں، ایمان لیا ہے بس آزاد ہے۔ نہ بتایا گیا مسلمانوں کو کہ نبی ہے کیا، نبی کا منصب کیا ہے، نبی کی ذات کا اللہ تعالیٰ نے کیا مقام رکھا، نہیں بتایا گیا۔ دوسرا اور جو بنیادی حق ہے، جو تمام حقوق میں سب سے اوپر ہے، وہ ہے نبی کی اتباع کرنا، نبی کی پیروی کرنا، نبی کے نقش قدم پہ چلنا، نبی جو قانون لے کے آئے اس کو فالو کرنا، نبی کی اطاعت کرنا، نبی کی بات ماننا، یہ حق ہے۔ دوسرا حق یہ مسلمانوں کو بتا دیں، مسلمان اس پر عمل نہیں کرتے۔ نبی ہے ہمارے، ہمیں عشق ہے، ہمیں محبت ہے، ہم نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، نبی کے نام میں جان دے دیں گے، سب کچھ، لیکن کہنا نہیں مانیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں کہنا ماننا نہیں سکھایا گیا۔ ہم آزاد ہیں، ایمان لانے کے بعد ہم آزاد ہیں، کچھ بھی کرتے چلے جائیں، ہمیں کوئی کہنے والا نہیں، ہمارے لیے کوئی قانون نہیں، ہمارے لیے کوئی ایسی چیز نہیں، بس ہم آزاد ہیں۔ اتباع، پیروی، پیچھے چلنا، بات ماننا، نقش قدم کی پیروی کرنا، یہ نبی کا بنیادی حق ہے کہ جو نبی کو ماننے والا ہے، نبی پر ایمان رکھتا ہے، اس کو چاہیے کہ اپنی پوری زندگی، پیدائش سے لے کے موت تک، پوری زندگی نبی کے اسوے کی کاپی کرے، نبی کی اداؤں کی کاپی کرے، نبی کے لائے قانون کو فالو کرے، نبی کے نقش قدم پہ چلے اور نبی کی پیروی کرے پوری زندگی میں۔
موت ہو کہ غمی، خوشی ہو کہ دکھ، کچھ بھی ہو، کیسے بھی حالات ہو، ہر معاملے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کی پیروی کریں۔ قرآن نے یہی آرڈر دیا، اللہ نے یہی بات کی، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو تم اللہ اور اس کے رسول کا کہا مانو۔ یہ ہے سب سے بڑا حق کہ نبی کا کہا مانا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی اہمیت کیا ہے؟ یا یوں کہہ دیجئے کہ بھی ایک مسلمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو کیوں فالو کرے؟ سب سے پہلی وجہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام یہ ہے، اور آپ کی بات، آپ کا فرمان، آپ کا حکم اور آپ کی حدیث کا مرتبہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو رسول کی بات کو مانتا ہے، اللہ کے رسول کی پیروی کرتا ہے، اصل میں وہ اللہ کا ماننے والا، اللہ کی پیروی کرنے والا ہے۔ اس لیے رسول کی بات کو ماننا صرف۔ دوسری، رسول کی بات کیوں مانی جائے؟ کیونکہ رسول کی زبان سے نکلی ہوئی بات وہ اللہ کی بات ہوا کرتی ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، ہوا کہتے ہیں خواہش، مرضی کو، کہ یہ جو مکے اور مدینے میں جو چلت پھرت ہو رہی ہے محمد مصطفیٰ کی، یہ محمد مصطفیٰ اپنی زبان کو حرکت کب دیتے ہیں؟ اپنی مرضی سے ان کی زبان نہیں چلتی، نہیں کلام کرتے یہ اپنی مرضی سے۔ ان ہوا الا وحی یوحا، اللہ کے رسول جو بھی بات کہتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہوا کرتی ہے، وہ اللہ کا حکم ہوا کرتی ہے، وہ اللہ کی مرضی ہوا کرتی ہے۔ خود آپ نے فرمایا لکھو، میری زبان سے نکلی ہوئی بات کو لکھا کرو اس کو۔ کیوں؟ کیونکہ اس زبان سے سوائے حق کے اور کچھ نہیں نکلتا۔ اللہ کے رسول کی بات آپ کی زبان سے نکلی ہوئی یہ وحی الہی ہے، اس میں شک کرنے والا کافر ہے۔ اور یہ جو ڈاؤٹ چلتے ہیں ابھی حدیث پر، یہ کفر تک پہنچاتے ہیں۔ اپنی عقل کو قاضی کا درجہ مت دو، وحی الہی کے سامنے، اللہ رسول کے سامنے عقل کا کچھ مرتبہ نہیں ہے۔ تمہاری عقل میں شیطان نے کچھ ڈال دیا، تم نے انکار کر دیا قبر کے عذاب کا، تم نے انکار کر دیا اللہ کے رسول کی باتوں کا، مذاق میں لے لیا۔ تمہارا معیار کیا تھا؟ اللہ کی قسم ہے دھوکہ ہے تمہارا یہ کہ تمہارا معیار قرآن ہے، تمہارا معیار تمہاری عقل ہے، اور عقل وحی کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ ایسے لوگ بھی بیٹھے ہیں دنیا کے اندر جو رسول اللہ کی بات کو بڑا ہلکے میں لیتے ہیں، ڈاؤٹ پیدا کرتے ہیں۔ عقل کو معیار بناؤ گے تو جو اعتراض تم لوگ اللہ کے رسول کی بات پہ حدیث پہ کرتے ہو، اللہ کی قسم ہے عقل کی کوئی سیما نہیں، وہ اعتراض اللہ کے قرآن پہ لوگ لے کے آ جائیں گے، کہاں جاؤ گے تم؟ اس کا بھی انکار کر دو۔ بہرحال رسول کی اطاعت کیوں کریں؟ کیونکہ رسول جو کہتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہوا کرتا ہے۔ دوسری چیز، تیسری چیز، اللہ کے رسول کی بات کیوں مانیں؟ اللہ کے رسول کی بات اس لیے مانیں کیونکہ واحد محمد مصطفیٰ کی ذات ایسی ذات ہے کہ جن کے بارے میں یہ کہا گیا کہ کوئی بھی عمل اگر ان کے مطابق نہیں ہوا، اللہ کے نزدیک اس عمل کا وزن رائی کے دانے کے برابر نہیں۔ فرمایا اللہ کے رسول نے من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، وہ کام جو ہمارے حکم کے مطابق نہیں ہے وہ کام مردود ہے، کرنے والا مردود، وہ کام بھی مردود۔ بتاؤ اس لیے رسول اللہ کی بات کو ماننا پڑے گا۔ بتاؤ دنیا میں ایسا کوئی ہے جس کا یہ مقام ہو؟ سارے پیر جمع ہو جائے، سارے فقیر جمع ہو جائے، سارے امام جمع ہو جائے، اللہ کی قسم ایسا مرتبہ اللہ نے کسی کو نہیں دیا جو رسول اللہ کو دیا ہے۔ ایسا کوئی ہے رسول اللہ کے سوا کہ جس کی بات کو نہیں ماننا جہنم میں جانے کے برابر ہو، جس کے مطابق عمل نہیں کرنا عمل کی بربادی کا ذریعہ ہو؟
جس کے نقش قدم کی پیروی جنت کی گارنٹی ہو، جس کی زبان سے نکلی ہوئی بات اللہ کی بات ہو، اللہ کے رسول کے سوا کوئی ہے ایسا؟ تو کیوں تم نے اللہ کے رسول کے سوا امام اور امام اعظم کھڑے کر دیا اور ان کی پیروی کو اپنے اوپر لازم قرار دیا؟ یہ اس لیے اللہ کے رسول کی بات کو، اچھا اگر ایک مسلمان اپنی زندگی میں طے کر لے کہ مجھے اللہ کے رسول کی بات کو ماننا ہے، بس اس کے سوا کسی کو نہیں، کیا فائدہ اس کا؟ سب سے پہلی چیز اللہ نے ہدایت اس کو قرار دیا، وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اللہ کے رسول کے تم پیچھے چل پڑو گے، اللہ کے رسول کی بات کی پیروی کر لو گے، رسول کی بات کو مان لو گے تو تم ہدایت پہ آ جاؤ گے۔ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اللہ کا بھی نام نہیں آیا اس میں، واحد کا سیگا، اور رسول اللہ کی طرف ضمیر پلٹ رہی ہوگی۔ رسول کی پیروی میں ہدایت ہے، ہدایت رسول کی پیروی میں، اور رسول کی بات کا انکار کرنے میں گمراہی ہے۔ دنیا کچھ بھی کہہ دے، رسول نے فرمایا ترکت فیکم شیئا لن تضلوا بعدہما کتاب اللہ و سنتی، میں دو چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس کی تم اتباع کر لو گے، پیروی کر لو گے، تھام لو، تمسکت بہما ایک روایت کے الفاظ ہے، تم ان کو تھام لو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ وہ کیا ہے؟ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب بس نہیں، وہ سنتی، میرے نبی کی سنت، ان دو چیزیں۔ اور آگے فائدہ دیکھیں اللہ کے رسول کی پیروی اطاعت اور اتباع کا فائدہ دیکھیں آپ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے تعلق سے قرآن کہتا ہے کہ ہدایت کے بعد تم کیا چاہتے ہو؟ ہدایت پہ کیوں آنا ضروری ہے؟ صحیح راستے پہ چلنا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ ہدایت پہ آیا ہوا آدمی کامیاب ہوگا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، تم کامیابی چاہتے ہو، ارے اللہ رسول کی بات کو مان لو، کامیابی نہیں، بڑی کامیابی اللہ تعالیٰ تمہیں دے دے گا۔ کامیابی کیا ہے؟ کہ سب سے بڑی کامیابی القرآن نے کہا کہ جو آگ سے بچا لیا گیا، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جہنم کی آگ سے جو بچ گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فَقَدْ فَازَ، وہ کامیاب ہے۔ اچھا جنت سب سے بڑی کامیابی، اربوں خربوں سال کا چین و اطمینان بڑی کامیابی، کس میں ہے وہ کامیابی؟ وہ جنت کیسے ملے گی؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کل امتی یدخلون الجنہ، ساری امت میری جنت میں جائے گی الا من ابا، لیکن جس نے خود اپنے زبان سے جنت کا انکار کر دیا۔ پوچھنے والے نے پوچھا اللہ کے نبی جنت کا کون بدبخت انکار کرے گا؟ فرمایا من اطاعنی، جس نے میرا کہا مانا، دخل الجنہ، وہ جائے گا جنت کے اندر۔ ومن عصانی، جس نے میری نافرمانی کی، فقد ابا، اس نے انکار کیا جنت کا۔ یہ فائدہ، بڑی کامیابی جنت، و جنت کی کنجی اللہ کے نبی کی اتباع پہ۔ کسی نے کہا تھا مسلک سنت پہ راہی چلتا جا بے دھڑک، جنت الفردوس کو سیدھی جاتی ہے سر۔ اور آگے جنت کیسے ملے گی؟ فرمایا اللہ کی رحمت سے۔ تو قرآن کہتا ہے وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، رسول کا کہنا مانو، اللہ کی رحمتیں تم پر برسنا شروع ہو جائے گی۔ اتنے سارے فائدے، اتنے سارے فائدے، لیکن آج مسلمانوں کا یہ جین نہیں ہے۔ مسلمانوں کا یہ جین نہیں بنایا گیا۔ جین کیا بنایا گیا؟ پیر کو پکڑ لو جنت تمہاری، چار امام ایک کو پکڑ لو تو ہدایت پہ آؤ گے، یہ جین بنایا گیا لوگوں کا۔ آپ لوگوں کے سامنے قرآن پیش کریں، لوگوں کے سامنے سنت پیش کریں، نہیں ہمارے امام صاحب، ہمارے یہاں نہیں۔ ایک شخص سے میری بات ہو رہی تھی، ہمارے مسلک میں یہ نہیں ہے۔ تمہارا مسلک کا دائرہ کیا اسلام سے باہر ہے؟ اسلام اللہ رسول کی بات کو ماننا ہے، میرے نزدیک یہ نہیں ہے، ہمارے امام کے نزدیک یہ نہیں ہے۔ ایسا ذہن بنایا گیا لوگوں کا، ایسا ذہن بنایا گیا، ہمارے نزدیک، ہمارے امام کے نزدیک، ہماری مسلک کے نزدیک نہیں ہے، بھلے ہی وہ اجہر من الشمس سنت ہو، ایسی بے لاگ سنت، ایسے دلائل سے ثابت ہو کہ جس کا انکار کوئی نہیں کر سکتا، پھر بھی ہمارے یہاں، ہمارے امام اعظم کے یہاں یہ نہیں ہے۔ لوگوں کا ذہن یہ بنایا گیا، سنت نہ دیکھو امام کو دیکھو، سنت نہ دیکھو مسلک کی بیڑیوں میں جکڑے رہو، سنت نہ دیکھو بھیڑ کو دیکھو، سنت نہ دیکھو پیر کو دیکھو، یہ ذہن بنایا گیا۔ یہ ذہن نہیں بنایا گیا کہ اللہ کے رسول کی بات
مسلمانوں کے لیے قانون کی حیثیت رکھتی ہے. اور کیسا قانون؟ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. رسول جو تمہیں دے وہ لے لو، جس بات سے روکے رک جاؤ. قانون تھا، لیکن اس قانون کے فالو کرنے کا جین نہیں بنایا گیا. جبکہ اللہ کے نبی کی زندگی میں آپ دیکھیں حالات کیا تھے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات کا نسخہ لے کے رسول اللہ کی خدمت میں آ رہا ہے. تورات آسمانی کتاب موسیٰ پہ اتری، لے کے پوچھا رسول اللہ یہ تورات ہے، موسیٰ پہ اتری ہوئی کتاب ہے. پڑھتے پڑھاتے چلے گئے. رسول اللہ نے دیکھا، منہ پھیر لیا. صدیق اکبر نے دیکھا اللہ کے رسول کا چہرہ غصے سے لال ہو رہا ہے. آپ کا چہرہ بدل گیا غصے سے. فوراً عمر کی طرف پلٹ کہا عمر گم پانے والی تجھے گم پائے، تو رسول اللہ کے چہرے انور کو نہیں دیکھتا. اور عمر بھی کیسے تھے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام سے اتنی محبت کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے غصہ جب آپ کے چہرے پہ دیکھتے کہ اللہ کے نبی غصہ ہے، نبی کی ناراضی کو اسلام جانے کا خطرہ سمجھتے. اللہ کے نبی کے چہرے کو دیکھ کے کہا اللہ کے نبی میں اللہ اس کے رسول کے غصے سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں. میں اسلام کو دین مان کے راضی، میں اللہ کو رب مان کے راضی، آپ کو نبی مان کے راضی. رسول اللہ کیا ہو گیا؟ آپ کے چہرے انور کا اگر رنگ بدلے گا ہمارا اسلام ایمان جاتا رہے گا. اللہ کے نبی کیا ہو گیا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تورات پڑھ رہے ہو، موسیٰ دنیا میں آ جائے فَاتَّبَعْتُمُوهُ وَطَيَبْتُمُونِ لَضَلَلْتُمْ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ. موسیٰ دنیا میں آ جائے، تم مجھے چھوڑ دو، موسیٰ کی پیروی چلو کر دو، اللہ کی قسم ہے تم گمراہ ہو جاؤ گے، گمراہ ہو جاؤ گے تم. نبی کے آنے کے بعد موسیٰ کی نبوت نہیں چلے، نبی کے آنے کے بعد عیسیٰ کی نبوت نہیں چلے. اس کے امام کی امامت کیسے چل رہی ہے دنیا کے اندر؟ نبیوں سے بڑھ کے کون ہو سکتا ہے؟ کیسے ہو؟ تورات سے بڑھ کے، آسمانی کتاب سے بڑھ کے کیسے بہتر کتاب ہو سکتی ہے؟ قرآن کی موجودگی میں، سنت کی موجود میں پیروں فقیروں کی اور مولویوں کی لکھی ہوئی کتابیں نہیں چلتی. محمد مصطفیٰ کی موجودگی میں کسی نبی کی نبوت نہیں چل سکتی. تیرے امام کی امامت کیسے چلے گی؟ یہ مقام، یہ مرتبہ، یہ جین بنایا صحابہ کرام نے، اور صحابہ کرام نے کر کے دکھایا. میرے بھائیو دوستوں، ہم اللہ رسول کا نام لیتے ہیں صرف، زندگیوں میں اسلام نہیں ہے، زندگیوں میں اسلام نہیں ہے. ایک جین تو یہ بنا کہ اماموں کی پیروی کرتے رہو، ان کی تقلید میں پڑے رہو، پیروں کے پیچھے چلتے رہو، مولویوں کی بات مانتے رہو، مسلک کے دائرے میں جھگڑے رہو، آزادی مت رکھو، مسلک کی بیڑیوں کو مت توڑو، اس کو فالو کرو، اس کو فالو کرو، اس کو مانو، اس کو مانو. ایک تو جین یہ بنا. دوسرا جین ایک اور چلتا ہے، سماج، قوم، برادری، اس کے رسم و رواج، اس کی باتیں، یہ قوم کی رسم، یہ قسم، نکاح میں یہ نہیں کیا تو یوں ہو جائے گا، یہ ناراض ہو جائے گا، وہ ناراض ہو جائے گا. قومی بیڑیا، سماجی بندھن، قومی رسم و رواج، کس کے مقابلے میں؟ رسول اللہ کے مقابلے میں، دین حق کے مقابلے میں. ہمارا دین کوئی ان کی طرح تھوڑی ہے کہ سوموار کو گئے تو بالا جی خوش، منگل کو گئے تو مہادیو جی خوش. ایسا نہیں ہے. ہفتے میں 2 دن جاؤ، گھنٹی بجاؤ، دین کے مکمل. ہمارا دین یہ نہیں ہے. ہمارا دین یہ ہے کہ پیدائش سے لے کے موت تک ایک انسان کی زندگی میں جتنے موڑ آتے ہیں ان تمام موڑ پر، تمام راستوں پر اسلام کی رہنمائی موجود، رسول اللہ کا اسوہ موجود، رسول کی تعلیم موجود. تمہیں کدھر دوسری جگہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ رسول کی پیروی کرتے رہو، تم کامیاب ہو جاؤ گے. تم ایک قانون کے ماننے والے ہو جو قرآن و سنت کا نام ہے، قرآن و حدیث کا نام ہے. اس قانون میں تمہیں ہر چیز مل جائے گی، تمہیں کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں. لیکن قومی بندھن بہت خطرناک ہوتا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں 3 لوگوں سے اللہ نفرت کرتا ہے. نفرت، اللہ نفرت کرتا ہے. ان میں سے ایک بتایا اسلام میں جاہلیت کی رسم و رواج چالو کرنے والا. جاہلیت کیا ہے؟ اسلام کے سوا سب جاہلیت ہے، سب جاہلیت. قومی رواج ہو یا ملکی قانون ہو، سب جاہلیت اسلام کے سوا. تو جو اسلام کے موجودگی میں یا اسلام کے سوا اس کے مقابلے میں قومی بندھن میں بندھا ہے،
قومی رسم و رواج کو فالو کر رہا ہے، وہ سچا رسول کا ماننے والا نہیں ہے۔ اس کو تو ہر معاملے میں رسول کا اسوہ دیکھنا، رسول کی زندگی دیکھنی، آپ کی اداؤں کی کاپی کرنی جیسے صحابہ کرام نے کی۔ چوں چرا نہیں کرتے تھے، کسی کے قول و عمل کو نہیں دیکھتے تھے۔ ان کا معاملہ کیا تھا کہ ہوتے ہوئے مصطفیٰ کی گفتار، ہوتے ہوئے مصطفیٰ کی گفتار، نہ دیکھ کسی کا قول و کردار، نہ دیکھ۔ ان کا معاملہ یہ تھا۔ اسی لیے آپ دیکھیں قبلہ تبدیل ہو رہا ہے۔ کئی مہینوں تک اللہ کے نبی نے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی، مسجد اقصیٰ کو رک کر کے، کئی دنوں تک۔ اچھا کیا تھی، خواہش کیا تھی؟ قد نرا تقلب وجهك في السماء، اے اللہ کے نبی، امید کی نظروں سے آپ کی آنکھیں جو آسمان کی طرف اٹھ رہی ہے، اللہ نے دیکھ لی۔ بار بار امید، کیا امید؟ کہ ہمارا قبلہ وہ ہو جائے جو ہمارے باپ ابراہیم کا قبلہ تھا، بیت اللہ حرام جو مکہ میں، وہ ہمارا قبلہ ہو جائے۔ اللہ نے قبلہ تبدیل کر دیا، مسلمانوں نے رخ پھیر دیا۔ کیسے پھیرا؟ ایک شخص عصر کی نماز پڑھ کے کہاں گیا؟ مسلمانوں کی بستی میں، دیکھا کہ مدینے کی بستی میں ایک مسجد میں مسلمان نماز پڑھ رہے ہیں مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے۔ عصر کی نماز، مسجد اقصیٰ کی طرف منہ ہے، امام صاحب رکوع میں، پوری مسجد رکوع میں۔ کہنے والے نے زور سے اعلان کیا، میں اللہ کے نبی کے پیچھے نماز پڑھ کے آیا ہوں، اور اللہ کے نبی نے بیت اللہ حرام کی طرف رک کر کے نماز پڑھی ہے۔ دوران رکوع تمام مصلیان نے رخ پھیر لیا کعبے کی طرف۔ ایسا نہیں کیا کہ چلو سلام تو پھیر لے میں، نہیں سلام نہیں، چلو قوموں میں تو کھڑا ہو جائے، رکوع سے اٹھ جائے، نہیں۔ اللہ کے نبی کا حکم کان میں پڑا، فوراً اس پر عمل کر دیا۔ یہ تھا رسول اللہ کا اسوہ۔ ہم چوں چرا دیکھتے ہیں، دنیا دیکھتے ہیں، اللہ کے نبی کی بات آتی ہے اس کے باوجود دنیا دیکھتے ہیں۔ ایک اور مثال دے کے بات کو، یہ مردوں کی مثال تھی، عورتوں کی مثال دیکھ لو، عورتوں کا جذبہ دیکھ لو کہ کیسا جذبہ تھا اللہ کے نبی کی بات کو ماننے کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں، نماز پڑھائی، نماز کے بعد مسجد سے نکل رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ مسجد سے مرد و عورتیں دونوں ساتھ ساتھ نکل رہے ہیں، اور بھیڑ میں سب خلط ملط ہو گئے، جیسے آج کل بازاروں میں ہماری عورتیں گھومتی ہیں، مرد اور عورت ساتھ ساتھ بھیڑ میں اکٹھے ہو کے نکل رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے منظر دیکھا، رہا نہ گیا، آپ نے کہا عورتیں پیچھے ہٹو، پیچھے ہٹ جائیں عورتیں۔ اور آج کے بعد عورتوں کے لیے راستہ جو ہے وہ سڑک کے کنارے کا راستہ ہے، اور مردوں کا راستہ سڑک کے بیچ کا راستہ ہے۔ اللہ کی قسم ہے، عورتیں کہتی ہے کہ جب سے اللہ کے نبی نے ہمیں حکم دیا کہ عورتیں سڑک کے بیچ میں نہ چلے، سڑک کے کنارے چلے اور مرد سڑک کے بیچ میں چلے، تب سے ہمارا معمول یہ تھا کہ ہم سڑک سے کنارے اتنا پیچھے چلتے کہ دیوار سے سٹ کے چلتے، دیوار میں ہماری اوڑھنیاں پھنس جاتی، راستہ بدل دیا۔ اور ہماری عورتیں آواروں کی طرح اس طرح گھومتی ہیں جیسے جانور گھومتے ہیں۔ یہ جذبہ تھا عورتوں کا اللہ کے نبی کی بات کو ماننے کا۔ میرے بھائیوں دوستوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات واحد ایک ایسی ذات ہے کہ جن کا حق ہے کہ پوری زندگی میں ان کے نقش قدم پہ چلا جائے، پوری دنیا ایک طرف ہو اور رسول کی بات ایک طرف ہو۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ رسول کی بات مانی جائے، پوری قوم کے رسم و رواج کو جوتوں تلے رونتے ہوئے اعلان یہ کیا جائے کہ ہماری پوری زندگی اس نبی کی پیروی میں اور اس کی کاپی میں گزرے گی کہ جس نبی کی ذات کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اسوہ، نمونہ اور آئیڈیل بنوا دیا اور فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ تمہارے لیے اگر تم اللہ رسول کے ماننے والے ہو تو رسول اللہ کی زندگی ایک بہترین نمونہ ہے۔ تمہیں رسول اللہ کی ایک ایک ادا کی کاپی کرنی ہے، تمہاری کامیابی اسی میں ہے۔ اللہ جب تک زندہ رکھے، ایمان اسلام پہ زندہ رکھے اور نبی کی سنت کی اتباع کی توفیق دیتے ہوئے زندہ رکھے۔ آمین، تقبل یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔